قبول اسلام کے بعد میرے باپ نے جب مجھے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو تم نے تو ہماری برادری کے اندر میری ناک کٹوا کے رکھ دی ہے، میں مرزائیوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ایک صحابی رسول کی اولاد نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئی، وہ کافر ہو گئی، تم مرتد ہو گئے، اس لیے تم نے تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، تم نے تو میری ناک کٹوا کے رکھ دی ہے، اب تمہارا باپ ہونے کے ناطے تمہیں دوبارہ اس بات کا آرڈر کرتا ہوں کہ فی الفور دوبارہ مرزائی مذہب میں داخل ہو جاؤ، مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان لو، اللہ کا رسول مان لو، اور سنو اگر تم نے ایسا نہ کیا تمہیں جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا، تشدد کے پہاڑ تمہارے اوپر توڑے جائیں گے، ہر طرح کے حربے استعمال کیے جائیں گے، ہماری یہ شرط ہے کہ دوبارہ مرزا کو اللہ کا نبی مان لو۔ استغفر اللہ، جب میں نے اپنے باپ کی یہ بات سنی پھر میں نے کہا کہ ایک بات تو بھی کانوں کے پردے کھول کے سن لے، انشاءاللہ میرا جینا بھی اسلام کے لیے ہوگا، میرا مرنا بھی اسلام کے لیے ہوگا، اور جہاں تک تو تشدد کی بات کرتا ہے، جہاں تک جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دیتا ہے، جہاں تک جان سے مارنے کی بات کرتا ہے، اور مجھے تو یوں لگتا ہے تو نے انبیاء علیہ السلام کی مبارک تاریخ کو نہیں پڑھا، مجھے یوں لگتا ہے تو نے سرور کائنات کی مبارک سیرت کو، مبارک زندگی کو نہیں پڑھا، میرے نبی کے صحابہ کی زندگانیوں کو تم نے نہیں پڑھا، ہمارے اسلاف، ہمارے آئمہ، ہمارے بزرگ، تم نے ان کی زندگانیوں کو نہیں پڑھا، جا جا کے دیکھ انبیاء کی تاریخ پر آروں سے چیرے گئے، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، شہید کیا جاتا رہا، دیگوں میں ڈال ڈال کے پکایا جاتا رہا، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، سرور کائنات کو دیکھ، شہر سے نکالا گیا، پتھر مارے گئے، لہو لہو کیا گیا، زخمی زخمی کیا گیا، مبارک پیٹھ پہ اونٹ کی گندی اوزری لا کے رکھی گئی، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، صحابہ کو دیکھ، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ، اور تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا رہا، سینے پہ بڑے بڑے پتھر لا کے رکھے جاتے رہے، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، اس صحابی عورت کو دیکھ جس کے دونوں ہاتھوں کو، دونوں ٹانگوں کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے دونوں اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا دیا گیا، اس طرح جسم کو چیرا گیا، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، اس صحابی کو دیکھ جس کے پہلے دونوں ہاتھوں کو کاٹا گیا، دونوں ٹانگوں کو کاٹا گیا، زبان کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی، کان کاٹے گئے، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، ہمارے آئمہ کو دیکھ لے، امام ابو حنیفہ کو پڑھ لے، اور جیل سے جنازہ نکالا گیا، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کو دیکھ لے، اتنے کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے، تمام جسم کوڑوں کے نشانات سے بھر گیا، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، ہمارے علماء کو سور کی کھالوں میں پرونے کے بعد آگ لگائی جاتی، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، بڑے بڑے تھیلوں میں انسانی گندگی ڈال کے تھیلوں کے منہ کو علماء کے منہ کے ساتھ باندھا جاتا رہا، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، اور درختوں سے قطار در قطار باندھ کے سزائے موت دی جاتی رہی، نظر آتش کیا جاتا رہا، ناخن ادھیڑے جاتے رہے، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، کالا پانی کی جیلوں میں اور مالٹا کی جیلوں میں، عقوبت خانوں میں تڑپا تڑپا کے مارا جاتا رہا، سسکا سسکا کے مارا جاتا رہا، آپ دیکھ جنگ کے بازاروں میں گلے میں پٹے ڈال ڈال کے گھسیٹا جاتا رہا، برف کے بلاکوں پہ ننگا کر کے لٹایا جاتا رہا، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، اور سن لے اگر تو تشدد میں، اگر تو ظلم میں، بے باکی میں، زیادتی میں عزت تک پہنچ جائے گا، میرے وجود کے
ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ مرزے کو کذاب کہنے سے، مرزے کو بے ایمان کہنے سے، کائنات کا سب سے بڑا کافر کہنے سے خدا کی قسم میں پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔